اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے ہم نے اپنی انگلش ٹیکسٹ بک کے پروز سیکشن کا ریویژن شروع کیا ہے. چیپٹر نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے کل یعنی انٹروڈکشن اس چیپٹر کی اور آتھر کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے 1-2 پیراز کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کل ہم کے کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم یعنی اس پروز یعنی چیپٹر فٹ پرنٹس وداؤٹ فیٹ کو یعنی پیرا نمبر 3 سے آگے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 1 پر آپ اپنی کتاب کھولیے. تو وہاں سے ہم پیرا نمبر 3 سے ہم اس کی ریڈنگ آگے شروع کرتے ہیں. And the explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. یعنی اس راز کی تفسیر دراصل بہت آسان تھی. ہکے بکے ہوئے لڑکے ایک سائنسدان کا پیچھا کر رہے تھے جس نے ابھی یہ کھوج کی تھی کہ آدمی کے بدن کو شفاف یا ہم کہہ سکتے ہیں آر پار دیکھنے کے قابل کیسے بنایا جا سکتا ہے. یعنی جو یہ سائنس فکشن ہے جس کی سٹوری یعنی ان 2 لڑکوں سے شروع ہوئی تھی جو ہم کل کے 1-2 پیراز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنہوں نے وہاں پر وہ مڈی امپرنٹس یعنی کیچڑ میں کچھ ننگے پیروں کے نشان دیکھے تھے اور انہیں کو وہ فالو کرتے رہے اور ان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی. تو جب وہ ان کو فالو کرتے رہے تو وہ آگے بڑھتے جا رہی تھے یعنی وہ پیروں کے نشان، اور بالآخر وہ فینٹر یعنی مدھم ہوتی گئی. تو اسی کھوج میں وہ یہی پتہ لگانے کے لیے کہ یہ نشان کیسے ہیں. تو اسی راز کی تفسیر دراصل بہت آسان تھی. یعنی وہ لڑکے یعنی ایک سائنسدان کا پیچھا کر رہے تھے. یعنی وہ یہ کھوج یعنی وہ اس کھوج میں تھے کہ یہ آدمی یعنی کون ہے، یعنی کہ آدمی کے بدن کو شفاف آر پار دیکھنے کے قابل کیسے بنایا جا سکتا ہے. یعنی وہ اسی کھوج میں یعنی سائنسدان کا پیچھا جو سائنسدان بس اسی کھوج میں تھا کہ آدمی کے بدن کو شفاف یا آر پار دیکھنے کے قابل کیسے بنایا جا سکتا ہے. Griffin the scientist had carried out experiments after experiments to prove that the human body could become invisible. Finally, he solved certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. یعنی سائنسدان گریفن نے کئی تجربے کیے تھے، یعنی تجربوں پر تجربے اس نے کیے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کسی آدمی کے جسم کو شفاف یعنی بنایا جا سکتا ہے، یعنی آر پار دیکھنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. آخر اس نے کچھ نایاب دوائیاں نگل لی اور اس کا جسم شیشے کی پٹی کی طرح یعنی شفاف ہو گیا، اگرچہ یہ شیشے کی طرح ٹھوس ہی بنا رہا. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house to get away without being seen. He had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until he happened to sit up in some mud and left foot
footprints as he walked. یعنی اگرچہ گریفن ایک ذہین سائنسدان تھا، وہ چھوٹے موٹے غیر قانونی کام بھی وہ انجام دیتا تھا، کرتا رہتا تھا. یعنی مکان اس نے کیا کیا، یعنی وہ کر لیا، اس کا مکان مالک اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس نے اس سے اپنا مکان خالی کروانے کی کوشش کی. یعنی اس کی جہاں جس مکان کے مالک میں وہ رہتا تھا، یعنی وہ چونکہ یعنی غلط کام کرتا تھا، یعنی وہ اس کو پسند اس کے ان غلط کاموں پر اس کا وہ مکان مالک اس کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی وہ اس کو اپنے مکان سے نکال دینا چاہتا تھا. تو بدلہ لینے کے لیے گریفن نے مکان کو آگ لگا دی. بنا دکھائی دیے وہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے اس سے اپنے کپڑے اتار دینے پڑے. اس طرح وہ ایک بے گھر آوارہ آدمی بن گیا، جس کے پاس نہ کپڑے تھے نہ کوئی پیسہ تھا اور وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا. آخر اس کے پاؤں ایک کیچڑ والی جگہ میں پڑ گئے اور پھر وہ چلتا ہوا اپنے پیچھے پیروں کے نشان چھوڑتا گیا. یعنی دراصل گریفن وہی، یعنی جب وہ اس کے مکان کے مالک نے اس کو نکال دیا، تو جب اس نے وہ اپنے آپ کو اس کی نظر سے بچانے کے لیے وہ کپڑے وغیرہ اتار دیے تھے، چونکہ وہ اس ریئر ڈرگ کا اس نے استعمال کیا تھا جس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیتا تھا. پھر وہ یعنی جلدی میں اس کے پیر یعنی کہیں کیچڑ والی یعنی زمین پر پڑ گئی جہاں پر کیچڑ تھی، تو وہی اسی کی وجہ سے وہ اپنے پیچھے وہ ننگے پیروں کے نشان چھوڑتا گیا، جن کا پیچھا وہ یعنی جو لندن میں وہ جو 2 بوائز تھے، یعنی جو لڑکے تھے، جو اس کو پھر فالو کرنے لگے اس کے پیروں کو. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was mid-winter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. یعنی وہ کافی آسانی سے ان لڑکوں سے بچ نکلا، یعنی جو لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، یعنی اس کے ان فٹ پرنٹس کو فالو کر رہے تھے، ان سے وہ آسانی کے ساتھ یعنی بچ نکلا، جو لندن میں اس کے پیروں کے یعنی نشانوں کا پیچھا کرتے آ رہی تھی. لیکن اس کی مصیبتیں ابھی کسی بھی طرح سے کم نہیں ہوئی تھیں. لندن میں بنا کپڑے پہنے مٹر گشتی کرنا یعنی آوارہ گردی کرنے کے لیے اس نے ایک بہت ہی خراب وقت چنا تھا. بھرپور سردی کے موسم کے بیچ کا وقت تھا، ہوا بہت ہی سرد تھی اور وہ کپڑوں کے بنا نہیں رہ سکتا تھا. گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے تھوڑا گرم ہونے کے لیے اس نے کسی لندن کے بڑے اسٹور میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی ان لڑکوں سے وہ بچ نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی جو مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ کم نہیں ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے کپڑے چونکہ اتار دیے تھے. سردی کا موسم تھا، یعنی جاڑی کا موسم تھا، یعنی اس نے ایسا وقت یعنی اس وقت چن لیا تھا. وہ سردی کے موسم میں ایسے یعنی ننگے بدن وہ نہیں گھوم سکتا تھا یا پھیر سکتا تھا. تو اس نے اب فیصلہ کر لیا کہ سردی سے بچانے کے لیے اس نے یہی دماغ میں فیصلہ بنا لیا کہ میں ایک یعنی لندن کے ایک اسٹور میں یعنی گھس جاؤں تاکہ وہاں سے اس کو کچھ یعنی اپنے آپ کو تھوڑا گرم کرنے کے لیے اس کو کچھ کپڑے وہاں مل جائے، یعنی اس دکان میں یا اس اسٹور میں.
تو وہی اس نے فیصلہ کیا، تو وہ یعنی اس کے بعد وہ پھسلتے ہوئے وہ چلا گیا ایک لندن کے ایک اسٹور میں وہ گھس گیا۔ Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and vapors and fitted himself out with warm clothes, soon with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person in the kitchen of the restaurant. He found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. یعنی دکان بند ہونے کا تو وقت اب آ گیا ہے، یعنی شام کا وقت، اب دکان بند، یعنی اس دکان کو بند کرنے کا وقت اب آ گیا ہے، اور جو ہی دروازے بند ہوئے یعنی دکان کے، یعنی اس اسٹور کے، گریفن خرچے کی کوئی پرواہ کیے بنا کپڑے پہننے اور اپنا پیٹ بھرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے ڈبوں اور پیکٹوں کو توڑ کر کھولا اور گرم کپڑے پہن کر پوری طرح سے تیار ہو گیا۔ جلدی وہ جوتے اور کوٹ اور ایک چوڑی کناری والا ٹوپی پہن کر یعنی پوری طرح کپڑے پہنے ہوئے اور دکھائی دینے والا آدمی بن گیا۔ ریستوران کے رسوئی گھر میں یعنی کچن میں اس سے ٹھنڈا گوشت جسے بنا گرم کیے کھایا جا سکے اور کافی یعنی وہاں پر مل گئی اس کو وہ کھانے کی چیزیں، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے پنساری کی دکان یعنی گروسری شاپ کی دکان میں جا کر مٹھائیاں کھائی اور شراب کا لطف اٹھایا۔ آخر کار سونے کے لیے وہ یعنی رضائیوں کے گٹھوں کے ڈھیر پر لیٹ گیا۔ یعنی جب دکان کو بند کرنے کا وقت پہنچ گیا، اب اسٹور کے مالک نے یا اس کے اسسٹنٹس نے دکان کو بند کر لیا، یعنی گریفن کو تو اب موقع مل گیا، وہ اب بغیر کسی یعنی اس کی خرچے کی کوئی اب پرابلم نہیں تھی، یعنی اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اسٹور میں اب سب چیزیں اس کے لیے دستیاب ہیں، کپڑے وغیرہ اس نے وہاں سے نکال دیے، ڈبوں کو یعنی انہوں نے باکسز کو یعنی ان کو توڑ کر اس میں سے کپڑے وغیرہ نکالے اور اپنے آپ کو یعنی وہ کپڑے انہوں نے پہن لیے، تو جس سے وہ اب ویزیبل یعنی آدمی بن گیا، یعنی دکھائی دینے والا آدمی۔ تو اس طرح سے یعنی وہ سردی سے یعنی ان کپڑوں کو پہن کر وہ سردی سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ اس نے وہاں ریسٹوران میں جو وہاں پر کچن تھا وہاں جا کر اس نے ٹھنڈا میٹ نکالا جو کھانے کے قابل تھا، اور اس کے علاوہ مٹھائیاں وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں پر شراب وغیرہ بھی وہاں پی لی۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی جو بھوک تھی وہ ان چیزوں سے ختم کر لی۔ تو آخر کار یعنی اب وہ جو وہاں پر رضائیاں تھیں، رضائیوں کا گٹھا تھا، بس اسی پر وہ لیٹ کر سو گیا۔ تو اس طرح سے یعنی یہ گریفن کے مطلب یہ جو انہوں نے مطلب ایسے یعنی اس دوائی کا ریئر ڈرگ کا استعمال یعنی جو اس نے ریئر ڈرگ جو اس نے دریافت کی تھی، یعنی یہ کچھ ایپیسوڈز جو ابھی چل رہے ہیں۔ پہلے مکان مالک یعنی جو کا آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس نے غلط وہ ہیبٹس وغیرہ دیکھے تھے تو اس کو گھر سے وہ نکالنا چاہتا تھا، تو اس کے بدلے میں اس نے اس کے مکان کو آگ لگا دی، تو اس ڈرگ کا استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو بچایا، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا کسی کو بھی۔ تو اس کے بعد وہ اس ریستوران میں چلا گیا، تو وہاں پر بھی دیکھی کس طرح سے اس نے کیا کیا، تو ڈبوں وغیرہ کو اس کا نقصان کیا پھاڑ کے، تو اپنی بھوک ختم کر لی۔ تو اب آگے کل دیکھتے ہیں کہ
اب تو وہ رضائیوں کے ڈھیر پر تو اب لیٹ کر سو گیا ہے. اب کل دیکھتے ہیں جب یہ اسٹور کھل جائے گا تو اس نے آگے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا یا اس اسٹور سے وہ کس طرح سے یعنی بچ نکلا. تو یہ کل کی یعنی کلاس میں دیکھتے ہیں. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. یعنی کل تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.